نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل کے اندر بھی پڑھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا عنوان فالج اور لقوہ کے بارے میں ہے۔ دوستو، فالج اور لقوہ یہ اصل میں اس کا علاج تو ڈاکٹر علاج ہی ہے، میڈیکلی ٹریٹمنٹ ہی کرانا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ میڈیکلی ٹریٹمنٹ کرا کے بندہ تھک جاتا ہے اور کئی سال اس پہ لگ جاتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، بس بندہ جوں کا توں ہی پڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے ایک نایاب عمل ہے، بڑا بہترین قسم کا عمل ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ایک جاننے والا، بڑا قریبی جاننے والا ایک مدرسے میں ایک طالب علم تھا، تو اس کو بھی اس قسم کا مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا اور اس کا تقریباً 1 سال پڑھائی کا ناغہ ہو گیا۔ درس نظامی کر رہا تھا تو 1 سال پڑھائی کا ناغہ ہو گیا۔ ہم نے اس کو یہی عمل بتایا، یہی وظائف بتایا، تو اس کے بہت سارا اس کو اس عمل سے فائدہ ہوا ہے۔ اس عمل سے اب اتنا فائدہ ہوا کہ جتنا اس نے ڈاکٹری علاج پہ کئی سال لگائے تھے، اس کو 7 دن میں اس سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، بہت زیادہ۔ اس لیے آپ اس پہ عمل کو آزمائیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ چلتے ہیں عمل کی جانب۔ دوستو، عمل انتہائی آسان ہے، اتنا مشکل عمل نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ یہ مریض عمل کرے، اگر مریض کر سکتا ہے تو بہت بہتر، نہیں تو اس کا کوئی گھر والوں میں سے کوئی بھی بندہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جو وظائف میں بتاتا رہتا ہوں، اس وظائف کو کرنے کے لیے کم از کم بندے کو 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے، اور وضو عمل کوئی بھی ہو اس کو کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر وہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے آپ باوضو ہو کر جب یہ عمل کرنا ہے، عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس 1 بوتل پانی کی بھر لینی ہے، تازہ پانی کی۔ اگر تازہ پانی دستیاب بعض علاقوں میں نہیں ہو سکتا تو آپ نے جو ہے منرل واٹر والی بوتل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ 1 بوتل پانی کی اپنے پاس رکھ لیجئے گا، اور ایک جو ہے تیل اپنے پاس 1 بوتل تیل کی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ عمل کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آیت پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ میں دوبارہ بھی پڑھ دیتا ہوں یہ آیت، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اس آیت کو 101 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 7 بار وہی درود ابراہیمی جو میں نے پہلے پڑھا ہے، 7 بار وہ پڑھ کے آپ نے پانی والی بوتل کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اب یہ آپ کا پانی دم ہو گیا۔ پھر آپ نے تیل والی بوتل بھی اپنے پاس رکھ لینی ہے، اس کے اوپر بھی شروع میں آپ نے وہی درود ابراہیمی جو میں نے پہلے پڑھا ہے وہ آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس آیت کو یعنی میں دوبارہ تیسری بار پھر پڑھ دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ آپ نے اس کو 101 بار یہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی پانی اور تیل کے اوپر ایک ہی چیز پڑھنی ہے، ایک ہی مقدار کے اندر پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے تیل کی کیا کرنی ہے، ہلکی ہلکی جس جگہ کے اوپر جو حصہ جسم کا متاثر ہے وہ اس جگہ پہ آپ نے تیل لگانا ہے۔ اگر زیتون کا تیل ہو تو بہت بہتر، نہیں تو آپ جو ہے عام سرسوں والا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں بغیر خوشبو والا۔ پھر آپ نے جس جگہ جسم کا جو سا حصہ بھی متاثر ہے آپ نے اس جگہ پہ اوپر تیل لگانا شروع کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے پانی جو ہے یہ آپ نے 3 ٹائم پانی پینا ہے۔
یہ آپ پانی پیئیں گے انشاءاللہ سما انشاءاللہ۔ یہ آپ نے پانی کتنے دن پینا ہے؟ یاد رکھیے یہ آپ نے 11 دن پینا ہے، لیکن آپ کو 7ویں دن سے فائدہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہو تو اس کے ساتھ آپ وہ بھی عمل ملا سکتے ہیں، اس سے پھر زیادہ جلدی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک پلیٹ لے لینی ہے، چینی کی پلیٹ۔ یاد رکھیے وہ پلیٹ پہلے کبھی استعمال نہ ہوئی ہو، بالکل نئی پلیٹ ہو، وہ آپ نے پلیٹ لے بازار سے لا کر اپنے پاس رکھ لینی ہے، اس کو جو ہے اچھی طرح صاف کر لینا ہے تاکہ مٹی گرد وغیرہ یہ چیزیں چلی جائے۔ پھر اس کو بعد آپ نے استعمال اس کے اوپر جو ہے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کر لینے کے بعد وضو کر کے آپ نے پلیٹ اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ اور یاد رکھیے آپ نے یہاں عمل شروع کرنا ہے، لیکن عمل سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لینی ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے جو ہے پلیٹ اٹھا لینی ہے۔ پلیٹ کے اوپر آپ نے سورت، آخری پارے کی ایک سورت ہے سورت زلزال، وہ آیت لکھنی ہے، سورت لکھنی ہے، لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے بھی آپ نے درود ابراہیمی کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر یہ آپ نے سورت لکھنی ہے۔ سورت زلزال کون سی سورت ہے؟ میں ایک بار اس کے شروع والا الفاظ، شروع والی آیت پر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے۔ وہ آیت ہے سورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ یہ پوری صورت جو ہے آپ نے لکھ لینی ہے پلیٹ کے اوپر، اور اس پلیٹ کے اوپر پھر آپ نے جب لکھ لیں تو پھر آپ 7 بار وہی درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے پھر پلیٹ کے اوپر جو ہے پلیٹ کو رکھ دینا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ یاد رکھیے لکھنے کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ زعفران اور عرق گلاب سے لکھیں۔ اگر وہ چیز آپ کو آسانی سے دستیاب نہیں ہے تو پھر آپ کالی روشنائی والی سے، کالی سیاہی والی سے، پینسل سے بھی لکھ سکتے ہیں، پوائنٹر وغیرہ سے لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ لکھ لینے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس پلیٹ کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح الفاظ کو جو ہے اس میں پانی کے اندر گھول لینا ہے۔ جب اچھی طرح گھل جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک اور بوتل میں ڈالنا ہے۔ یاد رکھیے جو پہلے آپ نے بوتل پانی والی تیار کی ہے اس میں یہ چیز نہیں ڈالنی، بلکہ الگ سے رکھ لینی ہے۔ اس سے یہ ہو اگر آسانی، اس کو بوتل میں ڈال کر اس میں اور 3 جگہ کا پانی مکس کر لینے کے بعد آپ کوشش کریں کہ اگر اس کو مریض کو غسل کرا لیں۔ اگر وہ غسل نہیں کرتا اس پانی سے تو کم از کم یہ ہے کہ آپ اس کو 2 بار پلانا ہے۔ ایک عشاء کے وقت پلانا ہے، دوسرا آپ نے ظہر کے قریب پلانا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کی بدولت، اس عمل کی کرنے کی وجہ سے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ جو چیز ڈاکٹری علاج میں کافی عرصے سے نہیں آ رہی تو آپ نے علاج کرا۔ یاد رکھیے ہم جو وظائف بتاتے ہیں اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈاکٹری ٹریٹمنٹ بالکل چھوڑ دینی ہے، آپ کا ڈاکٹری علاج آپ نے جاری رکھنا ہے۔ بعض دفعہ ہمارا مقصد وظائف بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ کئی سالوں سے یہ ڈاکٹر کے پاس علاج کرا رہا ہوتا ہے لیکن فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، تو بندہ ساتھ یہ چیز روحانی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، اللہ وظائف سے جو ہے وظائف کا سہارا لیں۔ ہاں اگر ڈاکٹری ٹریٹمنٹ میں چیز آ رہی ہے تو پھر آپ دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا، لیکن یہ وظیفہ جو ہے یاد رکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کے ساتھ ڈاکٹری ٹریٹمنٹ ضروری ہے، اپنے ڈاکٹری علاج اس کے ساتھ ساتھ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دونوں علاج جب مکس ہوں گے تو آپ کی طبیعت میں توانائی اور جو ہے اچھی طرح طبیعت میں ایک فاقہ محسوس آپ کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔